بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب ایجوکیشن مینا خان افریدی صاحب, منسٹر CNW سہیل افریدی صاحب, سینیٹر مرزا افریدی صاحب, عبد الغنی افریدی صاحب MPA, جناب میرے بھائی MNA اقبال خان افریدی صاحب, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کامران افریدی صاحب ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ یہاں پہ کمشنر صاحب, سرکاری افسران, سیکرٹری صاحبان, معززین, میرے محترم قبائلی مشران اور تمام حاضرین محفل خواتین و حضرات, السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہم نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے, دنیا میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. بچیوں کو تعلیم دے کر ہم انشاءاللہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے کر ہم ایک تعلیم یافتہ انشاءاللہ قوم بنائیں گے. اور میں اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہ انیشیٹو لے کر آپ بچیوں کو جو تعلیم کی طرف اجازت دے کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے سپورٹ دے رہے ہیں, تو میں زیادہ شکریہ ان والدین کا ادا کرتا ہوں جن کے اندر اس قوم کو مضبوط قوم بنانے کے لیے ایک بڑی لکھی ماں, ایک بڑی لکھی بچی اور وجود ہے, اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. میں یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو روایات ہیں, رواجات ہیں, وہ سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہیں جو خاتون کی روایات ہیں, قبائل کی, اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورت اور بہادری کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں, ہماری بیٹی, ہماری بہن, وہ اتنی ضرورت مند ہے کہ کیسے بھی حالات بن جائے ڈائریکٹ ٹینشن نہیں. یہ شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو اس بات کا کہ ہماری جرأت اور بہادری کے پیچھے ہماری یہ جرأت مند مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جرأت ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو گیا تو گھر کو سنبھالنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری جو بھاری خواتین ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اتنی بھاری اور جرأت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہے زمانے کا, مشکلات کا. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے, انہوں نے ہمیشہ قبائل کی بات کی, قبائلی علاقوں کی بات کی, اور یہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کچھ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان کو برابری پر لانا ہے. انفارچونیٹلی جو بھی قربانیاں قبائل نے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک دی ہیں ان کو وہ ریوارڈ نہیں دیا گیا. میں بات کرتا ہوں قبائل کی قربانیوں کو, کہ عوام کی قربانیوں کو اس طریقے سے ریوارڈ نہیں کیا جو وہ حقدار تھے. لیکن انشاءاللہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہمارا پورا فوکس ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ہم مرڈ ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے ترقیاتی کام شروع ہیں یا ہماری جو بھی سہولیات کا فقدان ہے انشاءاللہ ہم ان پہ فل انویسٹ کر رہے ہیں. میں ابھی ہیلی پہ آ رہا تھا, نیچے مجھے ایک روڈ نظر آیا, میں نے آتے ہی پہلی بات CNW کو بتائی, میں نے کہا پہلے ریلیز اس روڈ کی کرو تاکہ یہ اسفالٹ ہو جائے. دوبارہ اگر میں آؤں اس روڈ کو بلیک ٹاپ ہونا چاہیے. ایک اور آپ کا روڈ ہے نوگزی بابا والا روڈ, مجھے بتایا ہے سہیل افریدی نے, ابھی میں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے کیوں روڈ کا مسئلہ, ساتھ ساتھ ہم ڈیولپمنٹ کام کو ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. تو اس نے بتایا کہ اس میں ایشو آ رہا ہے کہ سرکار ہے وہ 30,000 روپے دے رہی ہے اور عوام جو 80,000 روپے مان رہی ہے, باقی کام ہو چکا ہے, کمپنسیشن کے پیسے ہیں. تو کمشنر صاحب ہمارا اجرے کا رواج ہے, اجرے کے رواج میں بٹھائیں, ان کو مطمئن کریں اور جتنے پیسے یہ کہتے ہیں ان کو پیسے دے دیں اور اس روڈ کو جلد بلیک ٹاپ کر کے اسفالٹ کر دیں. آپ کے MPA صاحب نے آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی, ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک بات ہوئی ہے, اس روڈ کا بول دیا میرے بھائی, اس کا پہلے بول دیا ہے میں نے, ہیلی کاپٹر سے وہی روڈ دیکھا, اس کا اعلان کر دیا ہے. تمہاری ڈیمانڈ پہلے ہی بھائی جان قبول ہو گئی ہے.
آپ کے نعرے میں جرأت زیادہ تھی، پہلے ہی قبول ہو گئی ہے. آپ کے دل کی آواز میں نے سن لی تھی. ہیلتھ کے حوالے سے جو بات چیت یہاں پہ ہوئی اور یہاں پہ ایک بلڈنگ کا بتایا گیا، یہاں پہ بلڈنگ موجود ہے، اور چونکہ ہمیں آلریڈی بڑا مسئلہ آتا ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس چونکہ ہمارے کچھ جو آپریشن ہمارے اوپر ہوئے اور اس کی وجہ سے ہماری بارڈر کی وجہ سے ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں یہاں پر، تو ہمارے پاس آؤٹ آف ڈسٹرکٹ لوگ جو ہیں یہاں پہ ان علاقوں میں ڈیوٹی کرنے سے کتراتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کے بجائے ایسے علاقوں میں کام کریں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس حوالے سے یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا کہ جب ہمارے اپنے ہی ایریا کی بچیاں ڈاکٹر بنیں گی، نرسز بنیں گی، پروفیسر بنیں گی، انجینئرز بنیں گی، تو تبھی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس اپنے ہی لوگ موجود ہوں گے. تو اس کے لیے جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، پرنسپل سیکرٹری صاحب وہ بلڈنگ نوٹ کر لیں. ایلیمنٹری کی بلڈنگ جاتے ہی پہلا کام یہی کرنا ہے، وہ ہینڈ اوور کرنی ہے، اور انشاءاللہ نرسنگ اسکول کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے نرسنگ اسکول جلد سے جلد شروع کرائیں تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ نرسنگ کریں اور یہاں پر اپنے لوگوں کی خدمت کریں یہاں بیٹھ کر. باقی جو آپ کے اسپتال ہیں دونوں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جمرود کا ہے، ایک باڑے کا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فائل وہاں پہ گئی ہوئی ہے، اور جب فائل گئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ فائل گئی نہیں ہوئی، آپ سمجھے فائل آئی ہوئی ہے، تو یہ کام انشاءاللہ ہو گیا آپ کا. میں آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے انشاءاللہ جتنے بھی وسائل ہیں ہمارے صوبے کے، ان کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اور جب تک ہم قرضے لے کے چلتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے اپنے صوبے کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے، تب تک ہم ایک خوددار اور ایک آزاد قوم نہیں بن سکتے. ہمیں مل کے اس کے لیے محنت کرنی ہے، مل کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کو اپنا ایسٹ بنانا ہے. جب یہ ہمارا ایسٹ بنیں گے تو یہ ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے وہ کچھ کریں گے کہ ہمارا ملک جب پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر جو ہم کہتے ہیں کہ غلامی نا منظور، پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہماری خود مختاری نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ قومیں خود مختار نہیں ہو سکتی، وہ قومیں آزاد نہیں ہو سکتی جو کسی ایک قرضے میں پل رہی ہو. تو ہمیں اپنے ان بچوں پہ انویسٹمنٹ کر کے، بچیوں پہ انویسٹمنٹ کر کے، اپنی کیپیسٹی بلڈ کر کے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور جب ہم خود مختار ہو جائیں گے تو پھر ہماری خودداری بھی ہماری واپس آ جائے گی اور ہماری آزادی بھی واپس آ جائے گی. اس کے لیے ایک قوم بن کر انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے. میں فخر کرتا ہوں اپنے صوبے پر، میں فخر کرتا ہوں اپنے صوبے پر کہ آج بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کو روکنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر کہ جس علاقے میں وہ لوگوں کو آگے نہیں جانے دے رہے. اور ہماری جانی اور مالی قربانیاں ٹھیک ہے حکمرانوں کو نظر نہ آئیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کو نظر آ رہی ہیں. ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا. اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا کہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے خون کی قیمت کیا ہے. ہم جو خون بہا رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس کی قدر کیا ہے. انشاءاللہ وہ ایک دن انشاءاللہ سب کو محسوس ہوگی. اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جس طرح میں کشمیر کا جب منسٹر رہا، مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ جب میں کشمیر کا منسٹر تھا اور میں جہاں جاتا تھا مجھے لوگ ایک بات کرتے تھے کہ ہمیں اس لیے فخر ہے آپ لوگوں پر کیونکہ ہماری آزادی میں پشتونوں نے اور خاص طور قبائل نے کشمیر کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آپ کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر کشمیر کا بچہ، بچی، بزرگ، جوان مانتا ہے اس بات کو کہ کشمیر کی آزادی میں بھی ہمارا انشاءاللہ بہت بڑا کردار تھا، اور پاکستان کی حقیقی آزادی میں بھی انشاءاللہ ہمارا ہی کردار ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ کافی باتیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ ہمارا مین فوکس ہے جو ہمارے حصے ہیں ان کے اوپر. ہمارے نہیں دیے گئے اس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ ہمارا حصہ ہیں، حکومت ہے. اگر وہ ہمارے پیسے نہیں بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کے کسی کام میں، آپ کی کسی ترقی میں، آپ کی کسی فیسلٹی میں انشاءاللہ ہم کوئی کمی نہیں اپنے ساتھ ایسے ایک انشاءاللہ بہار پہ لانا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان نے ہمیشہ سوچا کچھ علاقے پیچھے رہ گئے، آپ کو ہم برابری پہ لائیں گے. جتنے بہار کے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ ان کو ہر مہینے انشاءاللہ ریلیز جاری ہوتی ہے. چونکہ بہت بڑی پینڈنسی آ گئی تھی اس لیے تھوڑے سے کاموں میں تھوڑی رکاوٹ
تھی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ تمام رکاوٹیں آپ کو نظر آئیں گی کام ہوتے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کے تمام ترقیاتی کام جو پہلے شروع تھے اور تاخیر کا شکار تھے اور جو اب ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے ہی حکومت میں ہم انشاءاللہ ان کو مکمل بھی کریں گے۔ اور ایک بات کہ اسکول کا مطلب ہے تعلیم، بلڈنگ نہیں، اسپتال کا مطلب ہے علاج، بلڈنگ نہیں۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو لازمی کرنا ہے کہ آپ کے اسکول میں اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا آپ نے نشاندہی کرنی ہے اس کی، آپ کے اسپتال میں کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا آپ نے نشاندہی کرنی ہے اس کی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی ایسے کام چور کے ساتھ نہیں ہیں جو سرکار کی تنخواہ لیتا ہے اور آپ کی خدمت نہیں کرتا۔ آپ نے سٹینڈ لینا ہے، کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ کوٹے والی بات پہلے بھی مجھ سے سینیٹر صاحب نے کی تھی ایک دفعہ، میں نے وہ انشاءاللہ کیس فارورڈ کیا ہوا ہے۔ اگر کوٹا 365 سے 500 کرنا میرے قلم کے نیچے ہے تو پرنسپل سیکرٹری صاحب میرا قلم آج چلا دیں، اس کے لیے ان بچوں کے لیے میرا قلم چلا دیں، ان بچوں کے لیے میرا قلم آج چلا دیں۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو اس قلم کے ساتھ بھی تھوڑا سا قلم کے اندر تھوڑی سی سختی بھی ڈالنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا جو رویہ ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے شرافت کی زبان پہ سمجھ نہیں رہے، تو پھر اس کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، جھگڑ سکتا ہوں، آپ کی آواز پا سکتا ہوں، لیکن کیا یہ کے ایم یو کے نیچے ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آزادی، یہ آزادی ہمیں نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، اگر ایک دھرنا بھی کرنا پڑا اس کے لیے انشاءاللہ تو کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ حق آپ کو دیں گے ہم، ایک اور دھرنا صحیح۔ تو میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے قلم کے لیے جو چیز ہے وہ تو ہے ہی آپ کی، اور جو ہمارے قلم کے نیچے نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہم سیاسی طور پر ہم اپنی تحریک کے لیے، آپ لوگوں کی تحریک کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور ہر قسم کا دھرنا بھی دیتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ کے حقوق کے لیے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں فرنٹ پہ وہاں پہ لیڈ کرتا ہوں، آپ کے حقوق کے لیے بھی فرنٹ سے لیڈ کروں گا آپ کو انشاءاللہ، اور آپ کے تمام حقوق انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، دونوں کا کر دیا ہے بھائی، دنارے والے ماں خیال چیپٹر اب بین ماں پلاس کے دے رہا وہ بے ختم ہوا۔ ایک بات میں اپنی بچیوں کو کرتا ہوں، اپنے ٹیچر کی عزت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ آپ جب اپنے ٹیچر کی عزت کریں گی تو آپ کو جو بھی پڑھائیں گی تو آپ کے ذہن کے اندر وہ بیٹھے گی، آپ کو جذب کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کی عزت کریں کہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کتنی قربانی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جی بہت شکریہ، جی ون بائی ون، جی بجلی کے حوالے سے جی سن لیا بھائی۔ دیکھیں بجلی جو ہے یہ بجلی اور گیس فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے ہیں، نہایتی ظلم یہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے گریڈوں کے اوپر جا کر بھی ہم نے ایکشن کیے اور اس کے اوپر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دار ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ گرڈ میں گھس گیا ہے۔ اب ہم نے ایک پیکیج دیا ہے انشاءاللہ سولرائزیشن کا، اگلے مہینے ٹینڈر ہو رہا ہے، 33,000 خاندانوں کو ہم فری دے رہے ہیں سولر، اور 33,000 کو آدھا پیسہ گورنمنٹ دے گی، آدھا پیسہ عوام دے گی۔ یہ پیکیج انشاءاللہ آ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔